تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ الصلاۃ والسلام و آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے کہ ہم رمضان جیسے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پر دوسرے دہے میں لوگ سستی کرنے لگتے ہیں اور مسجدیں پھر ویران ہونے لگتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے تیسرے ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، ان سب دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور عبادتوں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، نہ کہ پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو اور پھر ہمیں اگلے سال رمضان نصیب نہ ہو۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے کچھ معاملے، کچھ مسائل ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زکوٰۃ کا اصل معنی ہے النما والزیادہ، کہ انسان جو ہے جب بھی زکوٰۃ دیتا ہے تو مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے، النما والزیادہ۔ تو زکوٰۃ کا معنی بھی بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی نام رکھا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ فریضہ ہے، فرائض الاسلام کے فرائض میں سے، اور یہ رکن ہے 5 ارکان میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اور بہت سارے جگہوں پر ذکر کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مجھے زکوٰۃ کے مسائل جاننے کے لیے، میں تو زکوٰۃ دینے کا مستحق ہی نہیں۔ یاد رکھیے، علم اس طرح سے فائدہ دیکھ کر علم حاصل نہیں کرنا ہے، علم دنیاوی چیز نہیں ہے، علم حاصل کرنا ہی ثواب کی چیز ہے، اور ہو سکتا ہے آج اہل نہ ہو زکوٰۃ دینے کے، ہو سکتا ہے بعد میں جا کر یا کوئی رشتہ دار میں کوئی بھی زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو انجام دینے کے مسائل ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ جو انکار کرتا ہے تو اس نے کفر کیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کفر کیا۔ اور جو سستی کاہلی سے زکوٰۃ نہیں دیتا، بخیلی سے نہیں دیتا، تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور اگر حاکم ہے اسلامی تو زبردستی لیا جا سکتا ہے، اس سے زکوٰۃ لی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے، کئی قبیلوں نے دینے سے منع کر دیا۔ وہ ٹیکس کی طرح سمجھتے تھے کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، نہ کہ دوسروں کو۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر بکری کا بچہ بھی جو وہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ تو یہ تعزیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ آپ کے بھائی تبھی بنیں گے، اسلام میں سچی طرح سے داخل تبھی بنیں گے جب وہ توبہ کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہا، ایک بکری کے بچے کے لیے بھی میں ان سے لڑوں گا۔ تو زکوٰۃ کون سے مالوں پر جو ہے آتی ہے؟ تو شریعت میں صرف 5 اموال ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صرف 5 اموال ہیں، اور دوسرے اموال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے مال جو انسان خرچ کر لیتا ہے اس پر بھی نہیں ہے، ایسے جو استعمال کرتا ہے اس پر بھی نہیں ہے۔ ہم مختصر طور پر یہ 5 ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا ہے جانوروں پر، جو انسان جانور کو چرواہے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن کون سے؟ بہیمۃ الانعام، صرف جو ہے چوپایوں پر، جو اونٹ ہے، گائے بیل ہے،
اور بکرا بکری بھیڑ ہے، ان پر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ جو ہے اگر انسان نہ دے، کنجوسی سے اس کو چھپا لے، تو اس کا عذاب قیامت کے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس کو جہنم میں جانے تک انتظار نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ عظیم حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من رجل تکون له ابل او بقر او غنم لا یؤدی حقها، جس کے پاس اونٹ ہو، گائے ہو یا بھیڑ ہو، اس کا حق نہیں دیتا، الا اتی بها یوم القیامہ، اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے میدان میں اس کو لٹایا جائے گا، اور یہ جانوروں کو سینگ وغیرہ سے اس کو بار بار روندا جائے گا، چبایا جائے گا، کلما جازت اخراها ردت علیہا، ایک جانور آئے گا پھر دوسرا، یا وہی اس کو لوٹایا جائے گا، جب تک کہ حتی یقضی بین الناس، جب لوگوں کا فیصلہ ہوتے رہے گا۔ منعین زکوٰۃ کو یہاں پہ عذاب 50,000 سال والے دن میں عذاب چلتے رہے گا، تو قیامت کے دن ہی سے شروع ہو جائے گا، وہ اس کا حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، اس کا تو عذاب شروع ہو جائے گا، تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں نماز پڑھتا ہے، لیکن اکثر تو ہم نہیں پہچان پاتے ہیں کہ کون زکوٰۃ دیتا ہے کون نہیں زکوٰۃ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، اس کا پردہ فاش کر دیں گے، اور ایسے انسان کو ہم پہچانیں گے جو انسان زکوٰۃ نہیں دے گا، کیونکہ قیامت میں جانور اس کو رونتے جائیں گے، اور پھر لوگ دیکھ کر اس سے عبرت لیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ تو پہلی چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے جانور، جس کے پاس بھی، لیکن یہ 3 جانور ہی، اونٹ، گائے بیل اور بھیڑ، اور دوسرے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے گھوڑے ہے کسی پاس، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے مثال کے طور، یا دوسرے کوئی اور جانور جو انسان ہے جس کے پاس۔ دوسری چیز ہے نقدان، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نقدان کیا ہے؟ یہ ہے سونا اور چاندی، سونا اور چاندی پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کی ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایسے لوگوں کو سونا چاندی پگھلایا جائے گا، اور ان کے بازوؤں پر، ان کے پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر لگایا داغ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ عذاب ہے، جس کو جمع کیا کرتا تھا انسان اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو اس کو پگھلایا جائے گا۔ اور سونے چاندی کے اندر اور ایک چیز بھی آ جاتی ہے جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کرنسی۔ کرنسی پہ جو مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، سونے ہی چاندی کی طرح۔ تیسرا جو مال ہے جس پر زکوٰۃ ہے وہ ہے تجارت، تجارت کے سامان، عروض التجارہ۔ انسان کوئی دکان ہے اور اس پہ سامان ہے، اس کی انوینٹری ہے، چیز ہے وغیرہ، مثلا انسان کپڑے بیچتا ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں، اور وہ کپڑے جو ہیں نصاب سے زیادہ ہے، یعنی چاندی کے نصاب 595 گرام چاندی سے نصاب، یعنی 1.5 لاکھ سے اوپر یا 1,60,000 کے اوپر، اور اس پر 1 سال گزر جائے، 1 سال اس کے ہو جائیں تو اس پر بھی زکوٰۃ اس کو دینا ہے۔ جو دکان والوں کا ہے، جو مال ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا مال ہے، اور منیمم سٹاک جو ہے 1.5 لاکھ کے اوپر ہی رہتا ہے ہمیشہ، تو اس پر بھی جو بھی 1 سال ہو گیا اس پر زکوٰۃ اس کو دینا ہے۔ چوتھی چیز وہ ہے الحبوب والثمار، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو انسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو جو دانے نکلتے ہیں، جیسے گیہوں کے ہو گئے، چاول کے ہو گئے، یا پھل جیسے کھجور، جس کو جمع کیا جا سکتا ہے، ایسے پھل پھول نہیں ہیں جس کو کھائے ختم ہو گئے، ویسے نہیں ہے۔ سیب ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ترکاری ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسے انجیر ہو گیا، کھجور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو بھی زمین سے نکلتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور 5ویں چیز جس پر زکوٰۃ ہے، جو کہ ہمارے یہاں بہت کم ہے، وہ ہے
خزانہ کسی کا نکل جائے، انسان جا رہا ہے کہیں، خزانہ نکل جائے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکلتے وقت ہی ہمیں 1/5 حصہ خمس دینا پڑے گا، سونا چاندی وغیرہ۔ اور ایک چیز جو زمین کا کوئی استعمال کر رہا ہے، منرلز وغیرہ، جیسے پیٹرول نکل گیا کسی کے پاس یا کچھ نکل گیا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تحفہ دیا ہے، اس کی کوئی محنت نہیں تھی، وہاں سے وہ چیز نکل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی بہت، یہ 5 چیزیں ہی ہیں جس پر زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکمتیں رکھی ہیں زکوٰۃ واجب کرنے کے اوپر۔ ایک ہے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور خود انسان بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تطہیر المزکی، جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ فقیروں کے لیے مدد ہے۔ یہ سارے چیزیں جو ہے تعاون ہے، محبت ہے، اور یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنایا، یعنی نصاب کے اوپر ہمیں رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو ہمیں دینا چاہیے، اور انسان جو نہیں دیتا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے صدقہ کا بھی جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ صدقہ کا معنی ہے تصدیق کرنا، سچائی کا معنی آتا ہے، صدق سے ہے۔ تو انسان جو صدقہ کرتا ہے یعنی وہ گواہی دیتا ہے کہ میں جو ہے مال سے تو محبت کرتا ہوں، ہر ایک انسان میں مال سے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مال سے محبت نہیں کرتا، سب مال سے محبت کرتے، لیکن کیا میری مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ تو صدقہ جو دیتا ہے یا زکوٰۃ جو دیتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں میں مال سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن میرے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے مال کے محبت کے بنسبت۔ تو انسان کو اسی لیے جو ہے مال کی محبت بہت زیادہ رہتی ہے، پھر بھی اللہ کا حکم آ گیا، ہم اپنے مال کو، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے اور ساری چیزوں کو قربان کے لیے تیار ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ نہیں آزمایا، اور بہت ہی کم فیصد ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہمیں دینا ہے۔ اس پر بھی وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو باقی بچے ہوا مال ہوگا اس میں برکت ہوگی، اس میں زیادتی ہوگی، اور جو خرچہ کرتے ہیں واپس ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ ایک مالی عبادت ہے۔ کچھ شروط ہیں زکوٰۃ کے لیے، کیا ہر ایک پر ہے؟ نہیں، مسلمان پر ہی فرض ہیں، اور جو نصاب کا مالک ہے، انشاءاللہ ہم نصاب کے بارے میں ذکر کریں گے، آزاد ہونا چاہیے اور اس پہ 1 سال گزرنا چاہیے۔ کون سا 1 سال ہے؟ یہ چاند کے حساب سے ہمیں دیکھنا چاہیے، قمری سال پر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا زکاۃ فی المال حتی یحول علیہ الحول، حول جب تک نہ ہو جائے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حول کہتے ہیں 1 سال چاند کے حساب سے سال ہونا چاہیے، اور یہ شرط صرف جانوروں پر ہے، جو سونا چاندی مال ہے اس پر ہے، اور جو تجارت والے سامان پر ہے، یعنی 5 میں سے 3 چیزوں پر 1 سال کی شرط ہے۔ باقی کے 2 چیزوں میں جب وہ ہوگی فصل تبھی جو ہے نکال کر دینا ہے زکوٰۃ، اور جب خزانہ نکلے گا تبھی دینا ہے، اس پہ 1 سال نہیں دیکھا جائے گا۔ یعنی انسان سے کوئی کھجور کی فصل نکلی اس کی، تو تبھی اس کو فصل میں سے نکال دینا پڑے گا زکوٰۃ کے چیز۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے 5 لاکھ روپے، لیکن میرے پاس قرض ہے 5 لاکھ کا، تو کیا میرے پاس زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ بالکل واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ دیکھو جا کر کہ قرض ہے یا نہیں ہے، اگر ہمیں جو ہے قرض ضروری ہے تو 5 لاکھ کو قرض دے دیجئے، 0 کر لیجئے اپنا اماؤنٹ، اس کے بعد کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ قرض بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی نہ دیں، نہیں، جو ہے جس کے پاس قیمت ہے، چاہے کتنے بھی قرض ہو تو اس کو چاہیے کہ قرض واپس کرے، اگر واپس نہیں کر رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ قرض سے انسان زکوٰۃ سے نہیں بچ سکتا، قرض کو مائنس نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرض سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اللہ نے مل کے نصاب بنایا ہے۔ اگر انسان جو ہے چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہ دوں تو قرض واپس کر دے جتنا ہو سکے، اور اپنے کو نصاب سے اپنے مال کو نیچے
کر دے. اور بعض وقت جو ہے ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر کیا اس کو ایڈ کریں گے اپنے پاس؟ جیسے میرے پاس 5 لاکھ ہے اور میں کسی کو 2 لاکھ قرض دیا. اب تو 2 قسم کے قرض ہیں. وہ ایک قرض ایسا ہے کہ کبھی بھی واپس آ جا سکتا ہے. بزنس میں جو ہے 1 مہینے 2 مہینے میں ہمیشہ کسی کا رہتا ہے ادھار، وہ واپس آ جاتے ہیں، ہمیشہ لین دین چلتا رہتا ہے، تو اس کو ہم ایڈ کریں گے کیونکہ وہ ایسا ہے کہ سامنے والے کے پاس امانت کی طرح ہے، اپنا ہی مال ہے، کبھی بھی واپس آ جا سکتا ہے، بھروسے والا آدمی ہے، وہ پیسے دے سکتا ہے. نہیں وہ سامنے والا ہم نے قرض دیا، اب وہ معسر ہے یعنی مشکل میں ہے، وہ کبھی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ پیسے آ سکتے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جو غیر تجارتی جو قرض ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے بھروسہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والے سے پیسے آنے ہیں نہیں آنے ہیں، تو اس میں جو ہے ایڈ نہیں کریں گے ہم اپنے پاس، کیونکہ پتہ ہی نہیں وہ دے گا نہیں دے گا. تو جب وہ پیسے آ جائیں گے تب 1 سال کی زکوٰۃ ہمیں دینا چاہیے. آپ بولیں گے 1 سال کی زکوٰۃ کیوں؟ کیونکہ علماء میں اس میں اختلاف ہے. اس سے نکلنے کے لیے 1 سال کی زکوٰۃ تو اسے دینی چاہیے، کیونکہ اتنے سال وہ زکوٰۃ نہیں دیا، جو قرض ہے جو آنے والے پیسے تھے اس پہ نہیں دیا. اس لیے جب وہ ہاتھ میں آ جائے بہتر ہے کہ وہ 1 سال کی زکوٰۃ دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے بارے میں جیسا کہ ہم نے کہا فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جہنم، جہنم میں بھی اس کو داغ دیا جائے گا، اور جب بھی اس کے صحیح ٹھیک ہو جائیں گے سب چیز پھر اس کو داغ دیا جائے گا. تو کتنا ہے زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب کتنا ہے؟ کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو ہے نصاب کا مالک ہوں، مجھے زکوٰۃ دینا ہے؟ تو سب سے پہلے سونے کے اوپر آ جاتے ہیں، اس میں 85 گرام، پہلے 7.5 تولے بولا کرتے تھے، لیکن بعد میں کیلکولیشن کے حساب سے صحیح قول یہ ہے کہ 85 گرامز پر اگر میرے پاس سونا ہے اور وہ اس پر 1 سال گزر جائے تب میں زکوٰۃ دوں گا. مثلا میرے پاس 100 گرام ہے، 100 گرام ہے، اس پر 1 سال جمع ہے، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو باقی کا 15 ہے اس پر زکوٰۃ دے، نہیں، سب پہ دینا ہے. 100 گرام کی قیمت پر ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، نہ کہ 85 سے 100 کے بیچ میں، سب پر زکوٰۃ دینا ہے. 85 بس ایک جو ہے پتہ چلتا ہے کہ انسان نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں. پھر چاندی کتنا ہوگا؟ چاندی 595 گرام، 595، بعض 600 بھی بولتے ہیں، لیکن ایک قول کے حساب سے 595 گرام چاندی اگر انسان کے پاس جمع ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گا، ہاں چاندی کی طرح. اب میرے پاس سونا بھی نہیں ہے اتنا زیادہ، مثلا 60 گرام ہے، اور چاندی میرے پاس 500 ہی ہے، تو کیا دونوں کو ملائیں گے؟ سونے اور چاندی کو ملانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سونے کی الگ زکوٰۃ ہے اور چاندی کی الگ زکوٰۃ ہے. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے آتے ہیں مال کے بارے میں. اب مال کا نصاب کیا سونے سے دیں گے یا چاندی سے دیں گے؟ تو علماء نے کہا جو بھی دونوں میں سب سے کم رہے اس پر جو ہے مال کی زکوٰۃ ہمیں دینا چاہیے، نہ کہ صرف سونے کے حساب سے بلکہ چاندی کے حساب سے دینا چاہیے، کیونکہ آج کے زمانے میں چاندی کا نصاب کم ہے، چاندی کا نصاب کم ہے تو یعنی اس کی قیمت کم ہے، تو اس کے حساب سے اپنے دیکھنا چاہیے. تو مثلا ابھی چل رہا ہے 1 گرام 270 روپے کچھ چل رہا ہے، 595 کا آتا ہے تقریباً 1,60,000 روپے کے تقریباً، یا 60-65 کے حساب سے ہے. تو اگر کسی کے پاس 1 سال سے پیسے ہیں 1,65,000 کے اوپر اور جو ہے وہ جمع ہیں، خرچ نہیں ہوئے ہیں، سیونگز ہے، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ آ جاتی ہے 2.5% کے حساب سے، 100 میں سے 2.5%. اور سونا چاندی تینوں پر بھی 2.5% ہمیں نکالنا ہوگا. تو کیا مال کو جوڑیں گے سونے چاندی میں؟ بالکل جوڑیں گے. تو یاد رکھیں سونے اور چاندی کو جوڑا نہیں جاتا، لیکن مال کو سونے سے ملا سکتے، کیونکہ مال دونوں کے برابر ہے، اور مال کو چاندی کے حساب سے جوڑنا پڑے گا. جیسا کہ ہمارے پاس ہے 80 گرام سونا ہے اور پیسہ 1 لاکھ ہی ہے، تو کیا 1 لاکھ کو سونے میں جوڑیں گے؟ بالکل جوڑیں گے، بالکل جوڑیں گے، کیونکہ سونا بیچے تو مال آ جاتا، دونوں قیمت ہی ہے، سب کو جوڑیں گے تو زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہو جاتی ہے. سونے کے معاملے میں کیا زیورات پر بھی سونا آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. علماء میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ
کہ زیورات پر ہر چیز جو سونا ہے اس پر بھی ہے. ایک عورت آئی امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت صحابیہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ومعها ابنۃ لها، ان کی ایک بیٹی تھی، وفی ید ابنتها مسکتان، اور کڑے تھے دو سونے کے بچی کے ہاتھ میں، من ذهب، فقال لها اتعطین زکاة هذا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کڑوں کا جو ہے آپ زکوٰۃ دیتی ہیں یا نہیں دے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں میں نہیں دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرک ان یسورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا آپ پسند کرو گی کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آگ کا بنا دے ان کڑوں کو. تو سونے چاندی زیورات پر، اور صحابیہ کا ایمان دیکھیں، انہوں نے دونوں ہی کڑے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اصل تو ہونا تھا زکوٰۃ دینا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر جو ہے سارے کڑے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے سے ابو داؤد میں صحیح فرمایا، عبداللہ ابن عمر راوی ہے. اور ایک مسئلہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سونا جو شوہر کے خاندان والے دیتے ہیں وغیرہ، اور بیوی کے پاس سونا ہے، تو کیا بیوی پر سونا فرض ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہے یا شوہر پر؟ تو اس میں دیکھنا چاہیے کیا وہ سونا کی یعنی کا مالک کون ہے، اس کی ملکیت کس کے پاس ہے. اگر شوہر نے بیوی کو دے دیا تحفے کے طور پر، تب جو ہے بیوی کو ہی زکوٰۃ دینا ہے، شوہر پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تحفے پہ دے دیا، اس کو استعمال بھی نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، دے دیا، تحفے کو واپس نہیں لیا جا سکتا، بیوی پر ہی فرض ہے. اب بیوی کہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ تو اس کو سونے کو بیچنا پڑے گا، اور بیچ کر جو ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا. یا اگر بیچنا نہیں چاہتے تو جتنے گرام ہیں اس کا 2.5% نکالیں گے، اتنے گرام کی انگوٹھی یا جو بھی ہے، 6 گرام آ گئے تو 6 گرام کا جو حساب ہے وہ اس کو زکوٰۃ دینا ہے. یعنی سونے کا سونے سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو ہم غریبوں میں دینا پڑے گا. تو یہ طریقہ ہے. اب دوسرے قسم کے ہیں، کچھ شوہر کہتے ہیں تجارت دکان میں پروفٹ آ گیا، 2 لاکھ روپے آ گئے میرے پاس، میں سونا دلا کے دے دیتا ہوں، لیکن جب میں لے سکتا ہوں واپس بیچنے کے لیے، پروفٹ کے لیے، تب شوہر ہی ملکیت والا ہے، کیونکہ وہ بس بیوی کو استعمال کے لیے اجازت دے رہا ہے، حالانکہ مالک شوہر ہی ہے، تو شوہر تب زکوٰۃ دے گا. ہاں البتہ جیسا کہ ہوتا ہے کہ شوہر ہی زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ احسان ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے اپنی بیوی پر کہ میری ملکیت میں بھی نہیں ہے پھر بھی میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تب الگ مسئلہ ہے. لیکن اصل میں گناہ بیوی کو ہی ہوگا اور اس کے اوپر ہی زکوٰۃ اس کو دینا ہوگا. اور اگر بیوی پر سونا بھی ہے اور حج جانے کی جو ہے اتنا سونا ہے کہ اپنے لیے ہے اور اپنے محرم کے لیے حج کے بھی پیسے جمع ہوتے ہیں، تو حج کا بھی اس کو گناہ ہوگا اگر وہ عورت جو ہے حج نہیں کرتی. مثلا 5 لاکھ روپے آج ایوریج جو ہے حج کے لیے پیسے، اگر 10 لاکھ کا سونا ہے تو سونا رکھتے ہوئے حج نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھو گے. تو اسے چاہیے کہ وہ سونا بیچے اور حج کے لیے جائے، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے اسلام کا طریقہ ہے. جس پر حج فرض ہوا ہے اس کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب ہے جو حج نہیں کرتے اور بس جمع کرتے جاتے ہیں، اموال جمع کیے جاتے ہیں. تو یہ سونے چاندی کی چیزیں ہیں. پھر آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کچھ اور چیزیں اور اپنی بات ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے چلتے ہیں پروڈکٹس کے بارے میں. جو چیزیں بیچنے کے لیے تیار ہیں، دکان والے ہیں، انوینٹری ہے، اس کے اوپر بھی ہم دیکھنا چاہیے. اگر 1,60,000 کا نصاب ہے، اس سے زیادہ منیمم سٹاک ہو رہا ہے، کیونکہ سٹاک تو بدلتے رہتا ہے، کبھی زیادہ کم ہو رہا ہے. مثلا کسی کا 1,60,000 سے جو ہے کبھی بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. 1,60,000 سٹاک جو ہے منیمم رہنا ہے، یعنی ہمیشہ 4 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ کبھی بھی اٹھائیں گے دکان میں سے اتنے کا کپڑے مل جائیں گے یا گھڑیاں مل جائیں گے یا کچھ بھی مل جائیں گے،
جو تیار ہے بیچنے کے لیے. البتہ وہ چیزیں مشین ہیں یا جو استعمال میں لاتے ہیں تجارت کے لیے، وہ اس پر زکوٰۃ نہیں. صرف ایسے مال پر جو ابھی بیچے کیش آ جائے، یعنی بیچنے کے لیے جو تیار ہے اسی پر، فائنل گڈز جو ہوتے ہیں اسی پر جو ہے انسان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اب تاجر بولے گا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں؟ تو جب جائز ہے کہ کپڑے جتنے بھی حساب کرنا ہے 1,60,000 پہ یا 2,00,000 پہ جتنا بھی آتا ہے اس حساب کے 10,000 کے کپڑے یا جو بھی 2.5% کے حساب سے آتا ہے وہ کپڑے لوگوں کو دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں خریدتے ہیں، جا کے کپڑے خریدتے ہیں یا کچھ بھی خریدتے ہیں، اناج خریدتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ جو مال کا ہے مال میں ہی دینا ہے. سونے کا زکوٰۃ جو ہے کیش میں ہی دینا ہے یا سونے سے دے سکتے ہیں، چاندی کا بھی ویسے ہی ہے، پیسے کا بھی ویسے ہی ہے. زکوٰۃ الفطر میں اناج دینا ہے. شیطان نے الٹا کر دیا ہے، زکوٰۃ المال میں لوگ جا کے چیزاں خریدتے ہیں اور زکوٰۃ الفطر میں اناج دینے کے بجائے پیسے دے دیتے ہیں. یہ دونوں جو ہے الٹا کر دیے ہیں. اصل ہونا چاہیے مال کا مال میں، اور زکوٰۃ الفطر میں جو عید سے پہلے ہمیں دینا ہے چاول گیہوں وغیرہ جو ہے انسان کو 3 کلو کے حساب سے، ایک شخص کے حساب سے 3 کلو کے اس پر زکوٰۃ دینا ہے. آخری میں بات کر لیں کہ کون لے سکتے ہیں زکوٰۃ. ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جو لوگوں میں ہیں ان پر ہی وہ لوگ زکوٰۃ کو قبول کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء. سب سے پہلے جو صدقات قبول یعنی زکوٰۃ کا معنی ہے یہاں پہ وہ ہے فقیر. اب فقیر کون ہے؟ جس کے خرچے بہت زیادہ ہیں، انکم بہت کم ہے. مثلا اس کی انکم 10,000 روپے ہے، خرچے یعنی بہت یعنی انکم ہی نہیں ہے. مثلا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی انکم ہی نہیں ہے، 2,000 بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. بہت کم ہے. مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کی انکم بہت کم ہے لیکن ایکسپینسز جو ہے خرچے بہت زیادہ ہے. جیسے 10,000 ہے اور اس کے خرچے 50,000 ہیں مثلا، تو ہسپتال کے آگئے یا کچھ بھی آگئے خرچے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ میں کام کرتے ہیں لیکن یہ خلیفہ سے ہی ہونا چاہیے. آج کل جو لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جو زکوٰۃ کلیکٹر ہوتے ہیں وہ خلیفہ سے ہی، علماء نے شرط لگائی، جو امام رکھتے ہیں وہ لوگ کے لیے جائز ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، جو غیر مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ دینے سے وہ اسلام سے قریب آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. وہ پھر رقاب، گردنیں آزاد کرنے کے لیے. آج کل تو نہیں ہے غلام آزاد کرنا، یعنی کوئی جیل میں پھنسے ہوئے ہیں یا ایسی چیزوں میں، کوئی کڈنیپ ہو گیا ہے، ایسے چیزوں میں زکوٰۃ کے مال جو ہے آزادی کے لیے انسان جو ہے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا کر سکتا ہے. والغارمین، اور جو قرض دار ہے، جو حلال قرض ہے، بغیر سودی کا قرض لیا ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں قرض سے چھٹکارا دینے کے. وہ فی سبیل اللہ، اور جہاد میں، اللہ تعالیٰ کے جہاد میں جو ہے انسان خرچ کر سکتا ہے جو شرعی ہو. وہ ابن السبیل، اور جو مسافر ہے، حالانکہ وہ امیر ہو سکتا ہے لیکن مسافری کی وجہ سے وہ غریب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بھی زکوٰۃ دیا. تو یہ 8 قسم کے ہیں جن کو ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے جو ہے ہمیں فرض کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے. ہمیں چاہیے کہ جس کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو ذلت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جا کر ڈھونڈ کر دینا چاہیے. کئی لوگ گھر پہ بلاتے ہیں، ان کی ذلت کرتے ہیں، 100 باتیں بولتے ہیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غریبوں کی ذلت نہیں ہونی چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ صحیح لوگوں کو دیں اور ہم جو ہے گناہ سے بچیں، نہ کہ جو ہے سامنے والے کو ذلت میں ڈالنا ہے. اور کئی بار ہمارے پاس زکوٰۃ جو ہے کم قیمت کر کے 100 لوگوں کو دیتے، ویسا نہیں کرنا چاہیے. کئی علماء نے لکھا ہے کہ ایسا دینا چاہیے کہ سال بھر کا اس کا خرچہ نکل جانا چاہیے. تو بہتری یہ ہے کہ ایک انسان کو زیادہ مال دینا ہے، نہ کہ تھوڑا تھوڑا سب کو جو ہے. اگر میری زکوٰۃ 10,000 ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو 10,000 دے. تو لوگ جو ہے پڑ جاتے ہیں، نہیں وہ برباد کر دیں گے پیسے، وہ کہیں خرچ کر دیں گے. اپنا کام نہیں ہے وہ، اپنا کام زکوٰۃ دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنا ہے کہ کسی شخص کو ایسا دے کہ سال بھر کا اس کا خرچہ نکل جائے. تو بہتری ہے، نہ کہ ایک شخص کو جو ہے 100 روپے میں 100 لوگوں کو دوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک شخص کو 10,000 یا جو بھی ہماری زکوٰۃ آتی ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ یہ تھوڑے کچھ مسائل تھے زکوٰۃ کے بارے میں. ہمیں اگر ہم زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو بالکل ہمیں یہ قرض ہے ہمارے اوپر، اس کو ادا کرنی چاہیے. اس میں رمضان کا کوئی چیز نہیں ہے. جب 1 سال ہو جائے
زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کس پر 1 سال ہوا نہیں ہوا، تو اسے چاہیے کہ کوئی تاریخ طے کر لے، جیسے پہلی رمضان کو طے کر لے، آج جتنے بھی پیسے ہیں اس پر زکوٰۃ دے دے۔ یعنی کل بھی آئے ہوں گے 2 لاکھ روپے، تو اس پہ بھی میں ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، جیسا کہ عباس رضی اللہ عنہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے 1 سال 2 سال کے۔ تو جتنے پیسے ہیں، جتنا سونا ہے آج، اس کے حساب سے زکوٰۃ دے دے، تو جو پہلے کا 1 سال ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، جو کل کے پیسے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ تو اس میں الحمدللہ اس حساب سے انسان کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور زکوٰۃ کے احکام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔